السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے دراز سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کورونا کی وبا کوئی حقیقی وبا نہیں ہے، حقیقی بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی سازش کے تحت پھیلائی گئی ہے۔ یہ بات بہت دنوں سے کہی جا رہی ہے اور حقیقت میں اس وقت واقعات نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مصنوعی چیز پیدا کی ہوئی، مصنوعی چیز ہو، بلکہ حقیقت میں یہ ایک بیماری ہے۔ خود ہمارے جاننے والوں میں، آس پاس کے لوگوں میں، اپنے اعزاء اور احباب میں بکثرت اس کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور بہت سی اموات خود ہمارے جاننے والوں میں اسی سلسلے میں ہو چکی ہیں۔ بعض لوگ جو بالکل اس کو بے حقیقت سمجھتے تھے، اب آخر میں جب ان کو خود اس سے واسطہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے پہلی باتوں سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور خود میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا، تو اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اس سے پوری احتیاط کریں۔ لہذا یہ مسئلہ تو الگ ہے کہ اس کو کسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا یا یہ کہ یہ قدرتی طور پر وبا آئی، اس کے بارے میں تو ہم کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ وبا ہے اور لوگوں کو اس سے کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ اور اس قسم کی وبا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص کسی شہر میں ہو جہاں وبا پھیل گئی ہے تو جو وہاں ہو وہ باہر نہ جائے اور باہر کے لوگ وہاں پر نہ آئیں۔ یہ ایک عظیم احتیاطی تدبیر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور احتیاطی تدبیر کے تحت آدمی کو اپنے آپ کو ان جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہو، اور خود ان لوگوں کو جو اس وبا میں گرفتار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس جگہ سے کہیں اور نہ جائیں تاکہ یہ بیماری پھیلنے نہ پائے۔ اور ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ انسان جتنے احتیاطی تدبیریں کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو مسجدوں میں بھی اگر آدمی جائے تو ان احتیاطی تدبیروں کے ساتھ جائے جو ڈاکٹر صاحبان نے تجویز کی ہیں، کہ کچھ تھوڑا فاصلہ ہو آپس میں، اور ساتھ میں اگر ماسک پہن کر جائیں تو زیادہ مناسب ہے، اور پھر وہاں زیادہ دیر مجمع نہ لگائیں، جاتے وقت یا نکلتے وقت کوئی ہجوم نہ ہو۔ اور اگر عمر رسیدہ افراد ہیں جو وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، یا یہ کہ ان کو طبیب نے مشورہ دیا ہے کہ وہ مسجد نہ جائیں، تو ان کو گھر پر نماز پڑھنی چاہیے، اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر جماعت کر لیں تو اس سے جماعت کا ثواب بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا اور احتیاطی تدبیر بھی پوری ہو جائے گی۔ اور جو لوگ مبتلا نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت کثرت سے کی جائے۔ اور اگر 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور اس سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، تو یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔